کیوں علی نے فدق واپس نہیں لیا؟ یہ سوال ہر تھوڑے دنوں بعد واٹس ایپ پہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو سن لیجئے گا جواب آج اس کا۔ بھائی فدق، اگر آپ اتنا ہی کہتے ہیں فدق کا معاملہ اہم تھا تو علی کی جب خلافت آئی تھی، چوتھی خلافت، تو فدق لے لیتے واپس۔ علی نے فدق کو کیوں پھر اگنور کیا؟ برائے قسم یہ سوال نیا نہیں ہے، 3 مرتبہ ائمہ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، تینوں مرتبہ الگ الگ جواب دیا میرے مولانا، 3 مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ابو بصیر نے پوچھا صادق آل محمد سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ جو فدق تھا وہ آپ کے جد نے واپس کیوں نہیں لے لیا جب ان کی خلافت آئی تھی؟ ایسا خوبصورت جواب ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا نے کہا اس لیے کہ جب علی ابن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو وہ جو ظالم تھا وہ بھی مر چکا تھا، وہ اپنا عذاب بھگت رہا تھا، جو مظلومہ تھی وہ دنیا سے جا چکی تھی، وہ اپنا اجر پا رہی تھی اللہ کے پاس سے۔ علی فدق کو واپس لے کر نہ ان کا اجر کم کرنا چاہتے تھے نہ اس کا گناہ کم کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جواب ذہن میں رہ جائے گا؟ علی نے فدق کیوں واپس نہیں لیا؟ ظالم دنیا سے جا چکا تھا، عذاب بھگت رہا تھا، جو مظلومہ بیوی تھی وہ جا چکی تھی، وہ اپنی جزا پا رہی تھی، نہ علی ان کے ثواب میں کمی کرنا چاہتے تھے نہ ان کے عذاب میں کمی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری مرتبہ یہی سوال، یہ سوال ابو بصیر نے کیا تھا، دوسری مرتبہ یہ سوال ابن ابراہیم نے کیا چھٹے مامی سے۔ علی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب علی سے سوال کیا جاتا تھا تو ایک ہی تو سوال تھا، 70 الگ جواب دیتے تھے۔ مولا یہ وہ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا تھا؟ کہا اچھا، مولا نے پلٹ کے سوال کر دیا، کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے، جب رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمائی، ان کا اپنا ایک ذاتی گھر تھا وہاں جس پر مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا، مدینہ میں 10 سال رہے، دوبارہ واپس پلٹے فاتح مکہ بن کر، فتح مکہ ہو گئی، اب وہاں کے حاکم تھے۔ امام نے کہا کہ پھر رسول اللہ نے وہ گھر جس پر قبضہ ہو چکا تھا وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ پھر کہتے مولا یہ تو مجھے ہی معلوم، کیوں نہیں واپس لیا تھا؟ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ ایک بار جو شے ہم سے ظلمن لے لی جائے پہنچ رہی، ایک بار جو شے ہم سے ظلمن لے لی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے، جو ظلمن لے لی گئی وہ لے لی گئی۔ یہی سوال 7ویں امام سے بھی کیا گیا کہ مولا یہ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا تھا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ولی بنایا ہے تمام انسانوں کا، لہذا اگر کسی انسان پر، کوئی عام انسان پر ظلم ہوتا ہے نا تو ہم اس کے ولی بن کر مظلوم کو حق دلاتے ہیں۔ ہمارا ولی خود اللہ ہے، ہم اپنا حساب نہیں لیتے، وہ لے لے گا وہاں سے۔ یعنی فدق سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا چونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں دائرے خطبہ فدق پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں سارے سوالات آئیں گے، مجھ سے مجلس کے بعد آپ پوچھیں گے، تو یہیں سے کیوں نہ اس کا جواب دے دوں یہاں پر کہ بھائی مولا علی کی حکومت میں تو اتنا اہم تھا تو واپس کیوں نہیں لیا؟ 3 جواب ہو گئے۔ اچھا اگر حقیقی فدق واپس کرنا ہے، فدق تو ایک ٹوکن پروٹیسٹ تھا، لفظ ضائع نہیں کرنا ہے، ایک علامتی احتجاج تھا، علامتی احتجاج تھا نا، ورنہ سیدہ کونین جن کی خاطر دنیا نہیں خلق ہوئی، اگر سیدہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے۔ حدیث قدسی پڑھیے میرے بھائی، تو صدیقہ کبریٰ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے جائیں گی کیا؟ یہ تو ٹوکن احتجاج تھا تاکہ اس غاصب کے چہرے سے خلافت کے نقاب اتر جائے۔ یہ اس خاطر ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس خاطر ہے کہ ہارون رشید نے بڑا اچھا بننے کی خاطر ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے فدق جو غصب کیا گیا تھا نا، دل میں درود پڑھتے جائے گا، آپ سے جو فدق غصب کیا گیا تھا نا وہ ہم واپس کر دیتے ہیں۔
کیونکہ اب حکومت بڑی ہی پھیل چکی تھی، تو اب وہ زمین کا جو حصہ تھا وہ اتنا زیادہ کوئی اہم نہیں بچا تھا، تو اب وہ واپس کر دیتے ہیں آپ کو. بڑی واہ واہ بھی ہو جائے گی کہ بھئی اہل بیت کا وہ حق ہے جو بنی امیہ نے بھی غصب کیا اور بنی عباس نے بھی غصب کیا، یا ہارون رشید صاحب تھے جنہوں نے واپس کیا، تو ہم واپس کر دیتے ہیں. امام نے اس کی جانب دیکھ کر کہا اگر میں نے حد بتا دی نا فدق کی تو واپس نہیں کر سکو گے. اچھا، I'm not making up a story. یہ امام نے واقع کہا یہ اسے کہ اگر میں نے حد بتائی نا تو دنیا واپس نہیں کرے گا. تو دیکھا کیسی بات کرتے ہیں آپ، میں واپس کر دوں گا، آپ حد تو بتائیے. امام نے کہا فدق کی ایک حد عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری افریقہ ہے، چوتھی بحر خضر ہے. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہتا ہے یہ تو آپ میری خلافت کی حد بتا رہے ہیں کہ بس یہی تو فدق تھا کہ جس کے احتجاج کے لیے بی بی گئی تھی، یہی تو فدق تھا کہ جس کے لیے گئی تھی، یہ دے تو واپس کرو خلافت کی. فدق علامت ہے غصب خلافت کی، یہ ذہن میں رکھے گا، اس لیے بیان فدق پہ تکلیف ہوتی ہے، ورنہ زمین کے ایک ٹکڑے پہ کسی کیا تکلیف ہے؟ پتہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہے؟ یہ ابن ابی العدید معتزلی نے، مجھے آخر میں پڑھنا تھا ابھی پڑھ دیتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھا کہ اس نے کہا مجھے ایمان سے بتائیے گا، اپنے زبان سے سمجھا رہا ہوں، کہ جب رسول کی بیٹی گئی تھی تو وہ حق پر تھی یا نہیں تھی؟ وہ تھی حق پر، یعنی مجھے بتائیے کہ سنی عالم ہے، اپنے سنی عالم سے استاد سے پوچھ رہا ہے، کہا وہ حق پر تھی. یہ کیوں آج فدق پڑھنا اہم ہے، اس کا جواب موجود ہے. کہا وہ حق پر تھی تو کپڑے دیا کیوں نہیں انہوں نے؟ تو کہا دیا اس لیے نہیں کہ جیسے ہی وہ فدق دیتے نا بی بی کی صداقت ثابت ہو جاتی، وہ اگلے ہی لمحے علی کی خلافت کا دعویٰ کر لیتی. یہ بات معمولی نہیں ہے، اس پر دار و مدار خلافت کا. اس نے یہ کہا اس سنی عالم نے کہ اس لیے نہیں دیا کہ جیسے ہی فدق کی حقانیت ثابت ہوتی نا وہ اگلے لمحے خلافت کا دعویٰ کر دیتی علی کے لیے. تو چونکہ ابھی صداقت کو قبول کر چکے تھے تو جو خلافت کا دعویٰ تھا اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. پھر اب تک کا اہم ترین جملہ کہنے لگا ہوں، کیا کہنا بی بی آپ کے قدموں کی خاک پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، حکمت فاطمی پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. بی بی آپ نے اس شخص کو دو راہے پر آ کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو. ایک پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہے، آپ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، ان سے ایک آف دا ریکارڈ بات ہے، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا. بات ہو رہی تھی تو سیدہ کا حق یہ تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا دیکھیں یار میں ایک بات کہوں گا تو پھر آپ ناراض نہ ہو جائیے گا، حق تھا تو صحیح، لیکن جب انہیں پتا تھا کہ وہ نہیں دیں گے نا تو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا. کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، وہ مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا جب ان کو پتا وہ کائنات کی بیوی ہے. اور وہ پھر بات کی ساری انہوں نے وہ ایک باغ کا ایک تو تصور، دوسرا یہ کہ وہ مانگنے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو پتا تھا وہ نہیں دیں گے. تو میں نے ایک اور صاحب سے کہا کہ اگر بیوی نے نہ مانگا ہوتا نا تو یہ آج میرے سامنے کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھتی.